میں کلیم محی الدین اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن کریم نگر آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق مضمون کو لے کر حاضر ہوں۔ یہ مضمون سبق ہے، یہ مطالعہ ادب سے ہوا چوتھا سیمسٹر کا ہے۔ اس کے لکھنے والے نصیر الدین ہاشمی۔ آج ہم اس سبق کے اندر مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کا لفظ کون سی زبان کا ہے، مضمون کا تاریخی جائزہ اور کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں۔ نصیر الدین ہاشمی کا جو مضمون ہے قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری۔ نصیر الدین ہاشمی 1845 عیسوی میں حیدرآباد کے ایک نوائد خاندان سے تھے۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد دفتر دیوانی میں ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے رجسٹرار کے عہدے تک پہنچے۔ وہ قدیم اردو کے مشہور محقق تھے۔ دکنی زبان، ادب اور کلچر ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ حیدرآباد اور یورپ کے کتب خانوں میں دکنی مخطوطات کو تلاش کیا اور ان کے متعلق تحقیقی معلومات فراہم کر کے انہیں کتب خانہ آصفیہ اور یورپ میں دکنی مخطوطات کے نام سے شائع کیا۔ ان کے دیگر مشہور تصانیف یہ ہیں: دکن میں اردو، قدیم دکنی کے چند تحقیقی مضامین اور دکنی کلچر۔ ذیل کا مضمون قدیم دکنی کے چند تحقیقی مضامین سے لیا گیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی 1895 تا 1964 عیسوی میں انتقال ہوا۔ نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات یہاں کے لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں عربی ایک سامیون نسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندانوں سے ہے۔ اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تغلق اساکر کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب تاجروں نے بھی کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کو فروخت کرتے، یہی رشتوں کا باعث بنتا۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قرب پیدا نہ ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے عربوں کے لیے یہ تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکی، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نصیر الدین ہاشمی ہے، ان کے تعلق سے تھوڑا سا تعارفی کلمات تھے۔ انہوں نے اردو کو دکن سے، اردو زبان جو ہے اس کی ابتدا دکن سے کرتے ہیں۔ ان کا مضمون ہے قدیم دکنی اردو۔ اس مضمون کے بارے میں کیسے کرتے ہیں، مضمون سے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ مضمون اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لفظ مضمون عربی زبان سے اردو میں مروج ہوا۔ دنیا کے کسی بھی عنوان پر لکھی بھی ایسی تحریر جس کا مطالعے کی تکمیل ایک نشست یعنی 15 تا 20 منٹ کے اندر ہو جائے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ اس وقفے سے زیادہ وقت مطالعے کے لیے صرف ہو تو ایسی تحریروں کو طویل مضمون کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اخبارات، رسائل اور جرائد میں طویل اور مختصر مضامین لکھنے کی روایت عام ہے۔ سماجی، سیاسی، مذہبی، سائنسی، اقتصادی، علمی، ادبی، تحقیقی اور تنقیدی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ہر علم اور فن پر ایک نشست میں مطالعے کے لیے لکھی جانے والی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ دور حاضر میں کھیل کود، تفریحات، فلم اور ٹی وی، آرائش و زیبائش، کمپیوٹر، ویٹرنری، طب، قانون، غرض ہر موضوع پر مضامین لکھنے کی روایت مستحکم ہو چکی ہے۔ لفظ مضمون عربی زبان کے کس لفظ سے مشتق ہے، اس کا اظہار اردو کے ناقدین نے نہیں کیا،
لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عربی لفظ ضمن بمعنی ذیلی یا تحت سے مضمون کا لفظ مروج ہوا، جس میں کسی بھی عنوان کے تحت آنے والے مختلف قسم کے مواد کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس طرح مضمون کو ایک صنف نثر کا درجہ حاصل ہے۔ مضمون کا فن، مضمون نثر میں لکھنے کا ایسا انداز جس میں ربط و تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کسی عنوان کا تعین درکار مواد فراہمی نثر میں لکھنے کا ایسا انداز جس میں ربط و تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کسی عنوان کا تعین کر کے تمہید باندھی جائے اور عنوان سے متعلق درکار مواد فراہم کیا جائے، متن کی تفسیر کی جائے اور آخر میں دلچسپ انداز سے مضمون کا اختتام عمل میں آئے تو اس طریقے کو مضمون کا فن قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی بھی مضمون کی تحریر کے لیے حسب ذیل طریقوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 مواد، نمبر 3 تفسیر متن، نمبر 4 اختتام۔ یعنی کسی مضمون کو لکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا چاہیے، یوں سمجھے 5 چیزیں، عنوان ہو، پہلے عنوان کی تمہید ہو، پھر مواد ہو، پھر تفسیر متن ہو کیا لکھنا چاہ رہے، اور اختتام کنکلوژن ہو۔ یہ چیزیں مضمون میں عموماً ہوتی ہیں۔ تمہید در حقیقت مضمون کا ابتدائی مرحلہ ہے جس کے ذریعے مضمون کو شروع کرنے کے لیے سما باندھا جاتا ہے۔ اس موقع پر کسی مفکر کے قول، کوئی ضرب المثل یا دنیا کی کسی اٹل حقیقت کے اظہار کا ذریعہ موضوع مضمون کی جانب اشارہ و کنایے میں توجہ دلاتا ہے۔ کسی بھی مضمون کی تمہید کہلاتی ہے۔ مضمون نگاری کا یہ بنیادی وصف ہے جس سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ مضمون کی شروعات کے بعد جس عنوان اور موضوع کو نشانہ بنا گیا ہے، اس سے متعلق لازمی اور درکار معلومات کا فراہم کرنا مواد یا متن کا درجہ رکھتا ہے۔ مضمون کا موضوع جو ہوگا اسی کی مناسبت سے مواد کی فراہمی ضروری ہے۔ سائنسی، قانونی، تکنیکی، طبی، منصوبہ جاتی عنوانات پر مضمون لکھنے کے لیے مواد یا ڈاٹا کی فراہمی ضروری ہے۔ علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے کتاب کی دستیابی اور اس کا تجزیہ ہی مواد کا درجہ رکھتا ہے۔ حاصل شدہ متن کی وضاحت اور اس کے محاسن یا معائب کا ذکر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا تفسیر متن کہلاتا ہے۔ اس کرنے کے امکانات ہیں، تفسیر متن میں موجود ہیں۔ مضمون کو کسی ایک ڈگر پر لا کر اسے انجام کی طرف لے جانا اختتام کہلاتا ہے۔ در حقیقت قاری کو بھرپور مواد فراہم کرنے کے بعد تحریر کو ایسے انداز سے وابستہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے مضمون ختم ہونے کا تاثر ابھرے، اسے اختتام کہا جاتا ہے۔ پروفیسر سید جعفر نے اردو میں مضمون نگاری کتاب میں مضمون کی 10 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 ایسے، نمبر 2 مضمون نما تحریریں، نمبر 3 تاریخی مضامین، نمبر 4 سیاسی مضامین، نمبر 5 انشاء لطیف، نمبر 6 مذہبی مضامین، نمبر 7 سماجی اور اصلاحی مضامین، نمبر 8 فلسفیانہ مضامین، نمبر 9 طنز و مزاح، نمبر 10 تنقیدی و تحقیقی مضامین۔ ان کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے مضامین کی مزید قسمیں بھی ثابت کی جا سکتی ہیں۔ یہ مضامین کی قسمیں ہیں کہ مضمون کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اس کے علاوہ بھی اور سائنسی مضامین بھی لکھے جا سکتے ہیں اور طبی مضامین بھی لکھے جا سکتے ہیں اور بہت سارے مضامین ہیں جس کو لکھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن عموماً جو مضامین لکھے جاتے ہیں اس میں ایسے یا مضمون نما تحریریں، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، انشاء لطیف، مذہبی مضامین، سماجی اور اصلاحی مضامین، فلسفیانہ مضامین، طنز و مزاح، تنقیدی و تحقیقی مضامین، یہ تو مضامین ہیں جن کے بارے میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ مضمون کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے عنوان ہوتا ہے، پھر تمہید ہوتی ہے، تمہید کے بعد مواد کی فراہمی ہوتی ہے، تفسیر متن ہوتا ہے اور تفسیر متن کے بعد آخر میں اختتامیہ ہوتا ہے، اس کو کنکلوژن کہتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پر کہ عنوان جو ہوتا ہے عنوان کے مطابق اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، اس کا تعارف کیا جاتا ہے، تعارف کے بعد پھر اس کے لیے درکار مواد اور ڈاٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ڈاٹا اکٹھا ہونے کے بعد پھر اس کی تشریح و تفسیر کی جاتی ہے، پھر آخر میں مضمون نگار جہاں وہ جو چاہتا ہے اختتامیہ کے اندر، کنکلوژن کے اندر وہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو وہ اپنے ذہن میں پہلے سے بنایا رکھتا ہے۔
ہاں، تو یہ تھا مضمون کے بارے میں چند کلمات جو اس کے تمہیدی کلمات ہے۔ مضمون کس سے کہتے ہیں؟ مضمون کی قسمیں، مضمون کا دائرۂ کار وسیع ہے، مضامین کئی قسم کے مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ آج کل سائنسی کمپیوٹر کے اوپر مبنی بھی مضامین لکھے جا سکتے ہیں، سائنسی اور ریاضی مضامین بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر، اردو نثر کے پرزور ذریعے اظہار کی حیثیت سے مضمون نگاری کو اہمیت حاصل ہے۔ مضمون کا دائرۂ کار عنوان پر منحصر ہے، اس لیے سارے علوم و فنون، صنعت و حرفت، علمی و ادبی موضوعات کی تکمیل مضمون کے ذریعے ممکن ہے۔ اردو زبان میں دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر کی تحریروں سے مضمون نگاری کی ابتدا ہوئی۔ عموماً بڑے بڑے لوگوں کا یہی کہنا ہے، قول ہے کہ مضمون نگاری کی ابتدا جو ہے ماسٹر رام چندر جو دلی کالج کے پروفیسر تھے، استاد تھے، ان کے مضمون نگاری سے ہوتی ہے۔ اس سے قبل محمد غوث بنجر کی کتاب انشاء بہار بے خزاں کے ذریعے رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشاء پردازی کے نمونے دستیاب ہیں۔ اردو میں فطری اور بنیادی طور پر مضمون نگاری کا آغاز ماسٹر رام چندر کے مضامین سے ہوا۔ انہوں نے علوم و فنون، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی موضوعات پر مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی۔ دلی کالج سے وابستہ مزید ایک ادیب ماسٹر پیارے لال کی تحریروں کو بھی مضمون کی سرشت میں رکھا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کالج کے طلباء میں شمس العلماء ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد شامل تھے، جن کی تحریروں میں بھی مضمون نگاری کا وصف کار فرما نظر آتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران اردو رسائل و جرائد میں حریت پسند اور انقلابی عنوان پر مضامین لکھے گئے، جس کی وجہ سے سنجیدہ مضامین کے بعد صحافتی مضامین کا دورہ رہا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے قلمکاروں نے صحافتی مضامین کی بنیاد رکھی۔ اودھ پنچ سے وابستہ قلمکاروں نے طنزیہ و مزاحیہ مضمون نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ دلی کالج کے قیام 1824 عیسوی کے بعد علمی، اقتصادی اور سماجی مضامین کا چلن عام رہا۔ 1857 کے غدر کے بعد سر سید اور ان کے رفقا نے مضمون کی ایک نئی نہج انشائیے کو فروغ دیا۔ انشائیہ ایک الگ صنف نثر ہے، لیکن اس کا شمار بھی مضمون میں کیا جاتا ہے۔ اردو مضمون نگاری کا قافلہ دلی کالج سے رواں دواں ہو کر سنجیدہ مضمون کی روایت کی بنیاد رکھتا ہے، جس کے بعد انشائیہ اور صحافتی مضامین کا دورہ رہا۔ ادب لطیف اور انشا پردازی کے علاوہ حسن کاری سے وابستہ مضمون نگاری کا بھی خصوصی دور رہا، جس میں رومانی اور جمالیاتی احساسات کو شامل کیا گیا۔ رسالہ دلگداز کے ذریعے عبدالحلیم شرر لکھنوی، رسالہ نگار کے ذریعے نیاز فتح پوری، لطیف احمد اکبر آبادی، مہدی افادی نے ادب لطیف کو مضمون نگاری میں شامل کیا۔ اسی دوران تاریخ نویس افراد کے گروہ نے تاریخی مضامین کی شروعات کی۔ مذہبی اور تاریخی مضامین کا ثبوت مضامین شبلی سے فراہم ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولوی عنایت اللہ دہلوی کی تحریروں میں تاریخ اور مذہب کا اندازہ نمایاں ہے۔ غرض اردو میں مضمون نگاری کے صنف نے سنجیدہ مضامین، علمی و ادبی مضامین، طنزیہ و مزاحیہ مضامین، انقلابی مضامین، صحافتی مضامین، جمالیاتی مضامین، ادب لطیف، تاریخی اور مذہبی مضامین کی حیثیت سے ترقی کی۔ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس صنف نثر کے موضوعات میں ہمہ گیر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں کہ سر سید احمد خان کے مضامین بھی بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا جو رسالہ ہے تہذیب الاخلاق سے انہوں نے یہ ساری چیزیں تہذیب الاخلاق کے بارے میں، تہذیب الاخلاق سے اس میں ایسے سائنسی مضامین اور اقتصادی مضامین، مذہبی، سیاسی اور سماجی مضامین کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو تاریخی روایت ہے، یہ ماسٹر رام چندر جو دلی کالج کے پروفیسر ہے، یہاں سے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اودھ پنچ منشی سجاد کے ذریعے سے اودھ پنچ کے ذریعے طنزیہ و مزاحیہ مضامین لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ انہی کے شاگردوں میں ماسٹر رام چندر دلی کالج کے شاگردوں میں ڈپٹی نذیر احمد ہے، محمد حسین آزاد ہے، یہ لوگ بھی مضمون کی روایت کو آگے بڑھاتے رہے۔
مضمون کی روایت کو آگے بڑھائے، لیکن مضمون نویسی کا جو مزاج، مضمون نویسی کو جو ایک رخ ملا، وہ علی گڑھ تحریک سے ملا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یہاں پر تاریخی، سوانحی اور سائنسی مضامین، مذہبی مضامین یہاں پر لکھنے شروع کیے۔ تہذیب الاخلاق اس کا بنیاد بنا، اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے سے اس کے اندر اضافہ کیا۔ آج اس مضمون کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی جو 1895 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں انتقال ہوا، حیدرآباد کے نوائد خاندان میں پیدا ہوئے، دکنی اردو کے نامور محقق گزرے ہیں۔ اپنے مضمون قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری میں انہوں نے دکنی شاعری میں مناظر فطرت کی موجودگی کو مختلف مثالوں سے پیش کیا ہے۔ خلاصہ ہے اس کا، نصیر الدین ہاشمی اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اردو زبان نے اپنے ابتدائی دور میں دکن میں خوب ترقی کی۔ دکنی شاعری کے مطالعے سے یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے کہ اردو ادب میں منظر نگاری کی روایت انگریزی کے اثر سے آئی، جبکہ دکن میں سلطان محمد قلی قطب شاہ، نصرتی، عادل شاہی دور کے شعراء کے کلام کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان شعراء نے منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ اردو کی جدید شاعری میں ہو سکتا ہے مناظر فطرت کی عکاسی میں مغرب کی پیروی کی گئی ہو، لیکن اردو کے قدیم ادب دکنی ادب میں نیچرل شاعری کا وجود اس وقت سے ہے، جبکہ یہاں مغربی شاعری اور اس میں پائے جانے والے نیچرل شاعری کے عناصر سے کوئی واقف بھی نہیں تھا۔ نصیر الدین ہاشمی نے لکھا کہ نیچرل شاعری سے مراد مناظر فطرت پر اظہار خیال ہے۔ مناظر فطرت میں چاندنی، برسات، پہاڑ، جنگل، پھل پھول، چرند پرند سب شامل ہیں۔ جب شاعر اپنے کلام میں ان میں سے کسی کے متعلق اظہار خیال کرے تو اس کو منظر نگاری کہا جائے گا۔ وصف نگاری میں کائنات میں موجود اشیاء کی حقیقت کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں مصنوعی چیزیں جیسے باغ کی آرائش و زیبائش کا بیان، کسی جلوس یا دربار کی سراحت، برات اور رسومات کا تذکرہ شامل ہو تو اسے وصف نگاری سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی دکنی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں منظر نگاری کئی طرح سے ہوتی ہے، جیسے موسموں کا ذکر، بسنت، نوروز، عیدین، رسومات شادی بیاہ، کھیل تماشے وغیرہ کے متعلق نظمیں بھی دکنی شاعری میں ملتی ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں مناظر فطرت کا بیان زیادہ ملتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں موسموں کا حال، ہلال عید، رسومات شادی، پھل پھول، ترکاریوں، رسم جلوہ، دیگر رسومات، شب معراج، عید رمضان، عید غدیر، عید الاضحیٰ، مولود نبی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یہاں کے موسموں، خاص طور سے موسم برسات کی تفصیلات دی ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ دکن میں موسم برسات معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی اور رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ سلطان قلی نے بارش کے مناظر کو اپنے نظموں میں بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔ کس طرح لوگ موسم برسات میں جشن مناتے ہیں، جھولے ڈال کر تفریح کرتے ہیں۔ موسم برسات کے آغاز کو یہاں مرگ کہتے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے سلطان قلی کی 16 نظمیں ہیں۔ موسم بہار کے بارے میں منظر نگاری پر مبنی نظمیں اس کی کلیات میں پائی گئی ہیں۔ سلطان قلی کو پانی، سبزہ اور روشنی سے بڑی دلچسپی تھی، جس کے مناظر اس نے اپنے شاعری میں پیش کیے۔ سلطان قلی نے مختلف عیدوں اور تہواروں کے مناظر بھی اپنے شاعری میں پیش کیے۔ مجموعی طور پر منظر نگاری اور نیچرل شاعری کی پیشکشی میں سلطان قلی دکن کا نمایاں شاعر تھا۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنے مضمون میں نیچرل شاعری کی پیشکشی میں دکن کے دوسرے اہم شاعر نصرتی کے بارے میں معلومات پیش کی ہیں، جو بیجاپور کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی تصانیف گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری اہم ہیں۔ نصرتی نے گلشن عشق میں باغ کا منظر، صبح کا منظر، چاندنی کی کیفیت بیان کی۔ اپنی مثنوی میں بھی اس نے شاہی درباروں کی رونق اور رعایا کی خوشحالی کو بیان کیا ہے۔ اس دور میں ہونے والے مختلف جشنوں کے خوبصورت مناظر اس کی شاعری کا حصہ ہیں۔ اس نے اس مثنوی میں جنگ کے مناظر بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ دکن کا ایک اور بادشاہ علی عادل شاہ ہے، جس نے اپنی شاعری میں منظر نگاری اور وصف نگاری کا سرمایہ چھوڑا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ اس نے قصائد میں منظر نگاری کی
اس کا ایک قصیدہ خداداد محل ہے جس میں خوبصورت پھولوں اور باغوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قطب شاہی دور کے دیگر مثنویوں میں بھی منظر نگاری کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ قطب شاہی دور کے بعد مغلیہ دور آتا ہے۔ اس دور کے شعراء نے تصوف اور اخلاق اور سیرت النبی سے متعلق مثنویاں لکھی۔ ولی کی شاعری میں بھی منظر نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ شہر صورت سے متعلق نظم میں وصف نگاری پائی جاتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنے مطالعے سے واضح کرنے کی کوشش کی کہ دکن کے شعراء نے زمانے قدیم سے ہی اپنی شاعری میں منظر نگاری، جزئیات نگاری اور وصف نگاری کے اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں، جس کے لیے تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا گیا اور اپنی بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا۔ اس دور کے شعراء نے اردو ادب پر جو احسان کیا ہے وہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ یہ نصیر الدین ہاشمی تھے جو نیچرل شاعری میں، نیچرل شاعری کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نیچرل شاعری جو ہے یہ انگریزی ادب کی دین ہے۔ انگریزی ادب میں جتنا نیچرل شاعری کو اور نیچر کو ذکر کیا ہے کسی اور زبان میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کے برخلاف نصیر الدین ہاشمی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے اردو کے اندر، دکنی کے اندر نیچرل شاعری کا رواج اور نیچرل شاعری کا جو مزاج ہے وہ بالکل پہلے سے ہے، اور یہ انگریزی کے توسط سے یا انگریزی کے ٹرانسلیشن سے نہیں آیا، بلکہ یہ یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کا کلچر ہے، کہ دکن کا کلچر ہے، میرگ یہاں کا ایک کلچر ہے، بسنت پنچمی ایک یہاں کا کلچر ہے، ناگ پنچمی یہاں کا ایک کلچر ہے، اور یہاں موسم برسات کے اندر جو جھولے ڈالے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ کلچر جو ہے انگریزی میں نہیں ملتا۔ یہ مناظر جو ہے، مناظر فطرت جو ہے، نیچرل جو شاعری ہے جو اردو ادب کے اندر ہے وہ انگریزی ادب سے نہیں آئی، بلکہ اردو ادب کی اپنی ذاتی اور انفرادی چیز ہے کہ اس سے پہلے اردو ادب کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر یہ اس ڈھنگ کی شاعری، اس طریقے سے نیچرل کو، اس طریقے سے فطرت کو پیش نہیں کیا گیا جتنا دکنی اردو ادب کے اندر پیش کیا گیا۔ یہ چیزیں تھیں جو اردو مضمون کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی تھی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا تھا۔ کہ نیچرل شاعری کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں عام یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ نیچرل شاعری کے اردو میں تھا ہی نہیں، بلکہ یہ انگریزی کے توسط سے آئی ہے اردو میں، کہ انگریزی والوں نے سب سے پہلے نیچرل شاعری کو استعمال کیا، نیچر کو بیان کیا، نیچر کو اردو اور دوسری زبانوں میں استعمال نہیں کیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے نصیر الدین ہاشمی نے ان شعراء کی نظموں سے حوالہ دیا، سلطان قلی قطب شاہ کی، نصرتی کی، اور قطب شاہی دور کے اور شعراء کی جن کے پاس مناظر فطرت موجود ہیں۔ علی نامہ کا ذکر کیا ہے اس میں، اور دوسرے شعراء کا ذکر کیا جس کے اندر یہاں کے منظر نگاری پائی جاتی ہیں، فطرت کی نیچرل شاعری کو بیان کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ چیزیں اردو شاعری کے اندر موجود ہے، دکن کے اندر پہلے سے موجود ہے، اسی کو بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ اس میں امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 5 سوالات 15 سوالات جو ہے وہ انٹرنل امتحان میں دیے جاتے ہیں، اور 5 نمبر کا جو سوال ہوتا ہے وہ ایک اسائنمنٹ ہوتا ہے، اور 15 نمبر کے جو سوالات ہوتے ہیں شارٹ آنسر، شارٹ کوشچن، شارٹ آنسر، جس میں سے 5 ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، 5 بلینکس ہیں، 5 میچ کا پیرلنس ہے۔ اس میں سے بھی آپ کو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے نصیر الدین ہاشمی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اردو کے آغاز کا نظریہ جو ہے، اردو کو دکن سے اردو کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا، اور نصیر الدین ہاشمی کے جو مضامین ہیں دکن میں اردو، ان کی مشہور تصنیف ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی، اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، اسی کی پوائنٹ آف ویو سے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اور جو سیمسٹر ایگزام ہے اس میں لانگ آنسرس ہوتا ہے، ایک 15 نمبر کا سوال ہے جس کے بارے میں نصیر الدین ہاشمی کا تعارف کرواتے ہوئے مضمون کا خلاصہ لکھیے، مضمون کی تعریف کیجیے، مضمون
کے اجزائے ترکیبی کو بیان کیجیے، مضمون کا تاریخی جائزہ لیجیے، اس طریقے سے سوال آ سکتے ہیں۔ مضمون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لانگ آنسرس کے شارٹ کوشچنس کے اندر نصیر الدین ہاشمی کا تعارف کروائیے، مضمون کی تعریف کیجیے، مضمون کے قسمیں بیان کیجیے، مضمون کا تاریخی جائزہ لیجیے۔ یہ اس طریقے سے 5 نمبر کے شارٹ کوشچن جا سکتا ہے۔ لانگ آنسرس میں نصیر الدین ہاشمی کا تعارف کرواتے ہوئے مضمون کا خلاصہ لکھیے، مضمون کی تاریخی جائزہ لیتے ہوئے مضمون کا خلاصہ لکھیے۔ اس طریقے سے سوالات جو ہے یہ مضمون کے متعلق آ سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے یہاں تک اجازت چاہوں گا، شکریہ۔